السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئے سلیبس کے مطابق آج ہم پڑھیں گے علامہ اقبال کی نظم پیوستہ شجر سے امید بہار راہ۔ بڑی خوبصورت نظم لکھی ہے علامہ اقبال نے۔ اس کے اندر امت مسلمہ کو اکٹھے یکجا رہنے کا سبق دیا ہے۔ یہ پہلا شعر دیکھیں۔ ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ، ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ، ممکن نہیں ہری ہو سحاب بہار سے۔ ڈالی ٹہنی کو کہتے ہیں۔ جو ٹہنی خزاں کے موسم میں درخت سے ٹوٹ جائے، بہار کے بارش سے بھی اس کا سرسبز ہونا، ہرا بھرا ہونا ممکن نہیں۔ یہ تو ہو گیا اس کا مفہوم، اور اس کی تشریح لکھنے سے پہلے اس کا تعارف مختصر سا دیکھیں۔ یہ میں نے چند لائنیں انڈر لائن کی ہیں ریڈ پینسل کے ساتھ۔ تو یہ آپ نے ہر شعر کی تشریح سے پہلے آپ نے لکھنا ہے۔ یہ شعر علامہ اقبال کی نظم پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رخ سے لیا گیا ہے، یا اتنا لکھ لو، یہ شعر علامہ اقبال کی نظم سے لیا گیا ہے۔ علامہ اقبال نے اردو و فارسی دونوں زبانوں میں پر اثر اور پرسوز شاعری کی۔ اقبال کا دائرہ فکر مشاہدہ کائنات اور مطالعہ بہت وسیع تھا۔ اقبال نے محض روایتی عشق و عاشقی کے موضوعات سے ہٹ کر اپنی شاعری میں زندگی، کائنات، خدا، قومیت، خودی و بے خودی کا فلسفہ پیش کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اقبال جیسا عظیم شاعر و فلسفی آج تک پیدا نہ ہو سکا۔ یہ ہر شعر کے شروع میں آپ نے لکھ کے اس کے بعد یہ لکھنا ہے آپ نے۔ یہ دیکھ لو شعر کی تشریح۔ علامہ اقبال شعر کے پہلے مصرع میں ڈالی اور شجر کا استعارہ استعمال کر رہے ہیں، شجر کا استعارہ استعمال کر رہے ہیں، جن کا ظاہری مطلب شاخ اور درخت کا ہے، لیکن اقبال کی اس سے مراد مسلمان اور امت مسلمہ ہے۔ علامہ اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے دستور کے مطابق جو شاخ خزاں کے موسم میں درخت سے کاٹ دی جائے تو اس درخت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق باقی نہیں رہتا۔ وہ شاخ کبھی ہری نہیں ہو سکتی، چاہے اس پر موسم بہار میں کتنی ہی بارشیں کیوں نہ برس جائیں، کیونکہ بارش سے فائدہ اٹھانے کے لیے شاخ کا درخت کے ساتھ ہونا ضروری ہے۔ شاعر حقیقت میں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ مسلمان بھی اللہ کی رحمت سے صرف اس وقت ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں جب تک وہ امت مسلمہ کے ساتھ منسلک ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے، مسلمان ایک آدمی کی طرح ہے، اگر اس کی آنکھ بیمار ہوتی ہے تو سارا جسم بیمار ہوتا ہے، اور اگر اس کا سر بیمار ہوتا ہے تو سارا جسم بیمار ہوتا ہے۔ مشکوٰۃ شریف۔ دراصل کائنات میں ہر چیز کا وجود اس وقت تک برقرار ہے جب تک اس کی اجزاء آپس میں منظم ہے۔ اسی طرح قوموں کی ترقی کا راز اتحاد و اتفاق میں پوشیدہ ہے۔ جس قوم کے افراد آپس میں انتشار کا شکار ہوں، وہ زمانے میں کبھی ترقی نہیں کر سکتے۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ یہ آخر میں شعر لکھ کے اس کے بعد آپ کی تشریح مکمل ہو گئی۔ یہ آگے والے ایک پیرا چھوڑ دیں اور یہ دوسرا شعر ہے۔ دوسرا شعر دیکھیں۔ ہے لازوال عہد خزاں اس کے واسطے، کچھ واسطہ نہیں ہے اسے برگ و بار سے۔ یہ شعر علامہ اقبال کی نظم سے لیا گیا ہے۔ علامہ اقبال نے اردو و فارسی دونوں زبانوں میں پر اثر اور پرسوز شاعری کی۔ اقبال کا دائرہ فکر مشاہدہ کائنات اور مطالعہ بہت وسیع تھا۔ اقبال نے محض روایتی عشق و عاشقی کے موضوعات سے ہٹ کر اپنی شاعری میں زندگی، کائنات، قومیت، خودی و بے خودی کا فلسفہ پیش کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں
کہ اقبال جیسا عظیم شاعر و فلسفی آج تک پیدا نہ ہو سکا۔ اس شعر میں، تشریح طلب شعر میں، شاعر کہتے ہیں، یہ اگلے شعر کا دیکھو کہ وہ ٹہنی کبھی دوبارہ سرسبز نہیں ہو سکتی جو خزاں کی نظر ہو گئی ہو۔ دوبارہ بہار آنے پر جو شگفتگی و تازگی کا موسم ہوتا ہے، جہاں درختوں میں نشو و نما کا جوش ہوتا ہے، ایسے موسم میں بھی درخت سے جدا ٹہنی کو ہریالی نصیب نہ ہوگی۔ یہی حال مسلمانوں کا ہے۔ اقبال مسلمانوں کی حالت، صورتحال کا نقشہ ایک جگہ یوں بتاتے ہیں: ممکن ہے کہ تو جس کو سمجھتا ہے بہاراں، اوروں کی نگاہوں میں وہ موسم ہو خزاں کا۔ علامہ اقبال تشریح طلب شعر میں شجر اور شاخ کے استعارے کے ذریعے ہمیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شاخ درخت سے جدا ہو جائے تو اس کے مقدر میں کبھی پتے اور پھول نہیں کھلتے، خزاں ہمیشہ اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ یہ آگے والا یہ پیرا چھوڑ دیں جس کو میں نے یہ بریکٹ میں لگائی ہیں دونوں سائڈوں پہ۔ اس کے بعد دراصل اقبال ان استعاروں کے ذریعے مسلمانوں کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، اتحاد و یگانگت کو دستور حیات بنا لو، ایک دوسرے کے دکھ درد کو محسوس کر لو، تو یہ زندگی تمہارے لیے تحفہ خدا بندی پر قرار پائے گی۔ لیکن اگر تم نے اس اصول کائنات کو نظر انداز کر دیا تو تمہاری شاخ بھی شجر اسلام سے کٹ جائے گی، تم پر کبھی بہار نہ آ پائے گی، تمہاری مسکراہٹیں تم سے روٹھ جائیں گی، ناکامیاں تمہارا مقدر قرار پائیں گی، اور کامیابیاں تم سے کوسوں دور ہو جائیں گی۔ اس کے بعد یہ آخر والا شعر آپ نے نہیں لکھنا، آپ نے وہی پہلے والا جو پہلے شعر کے اندر شعر ایک گزرا تھا وہ لکھنا ہے: فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں۔ یہ جو آخر میں شعر لکھا ہے، وقت اچھا بھی آئے گا ناصر، اس کی جگہ پہ یہ شعر آپ نے لکھنا ہے: فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔